اکثر بندے خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے خود کیا ہے۔ اگر کسی کی شکل اچھی ہے تو وہ اس پر ناز کرنے لگ جاتا ہے، تکبر کرنے لگ جاتا ہے، غرور کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے وہ اس پر غرور کرنے لگ جاتا ہے، تکبر کرنے لگ جاتا ہے۔ کسی کے پاس گاڑی ہے اس پر ناز کرتا ہے۔ تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے سب کچھ عطا کیا، پھر اس کی عطا پر راضی ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر شکر ادا نہیں کرتا، ناز کرتا رہتا ہے، تو یہ ناشکری ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا، کہ ایک کو کوہڑ کا مرض تھا، ایک گنجا تھا، اس کے سر پر بال نہیں تھے، اور تیسرا کہ جو نابینا تھا، آنکھیں نہیں تھیں اس کی۔ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ان سے امتحان لینے کے لیے۔ وہ فرشتہ آیا، اختصار کے ساتھ بیان کر دوں، انسانی شکل میں آیا۔ پہلے کوڑ والے کے پاس آیا، اس نے کہا کہ بتا کیا حال ہے تیرا؟ تو کوڑ والے نے کہا کہ کیا بتاؤں، یہ بیماری ہے، داغ ہیں، اور اتنا بدصورت ہو گیا ہوں کہ لوگ مجھے اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے، مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ دوسرا رزق کی کمی ہے۔ تو وہ جو انسانی شکل میں فرشتہ تھا اس سے کہا کہ آپ کچھ کریں، دعا کریں۔ تو فرشتے نے دعا کی کہ یا اللہ اس کی رزق میں برکت عطا فرما، اور جو اس کو مرض ہے یہ کوڑ والی، اسے ختم کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مرض ختم کر دی، اور اسے اللہ کی طرف سے ایک اونٹنی عطا ہوئی، اور وہ اتنی پھیلی کہ ہزاروں کی تعداد میں اونٹنیاں اس کے پاس ہو گئیں۔ وہ مالدار بھی ہو گیا، خوبصورت بھی ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ دوسرے کے پاس جاتا ہے اور اس سے حال پوچھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کیا بتاؤں، میرے سر پر بال نہیں ہے، لوگوں کے سامنے جاتا ہوں تو شرمندگی ہوتی ہے، کہیں جانے کا نہیں رہا، اور رزق کی کمی ہے۔ تو فرشتے نے اسے بھی دعا دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایک گائے عطا کی اور بال بھی عطا کر دیے، اس کے بال بھی خوبصورت ہو گئے، اور وہ گائے اتنی پھیلی کہ ہزاروں کی تعداد میں گائیں بن گئیں۔ فرشتہ آگے گیا تیسرے کے پاس، وہ نابینا تھا، اس سے حال پوچھا، اس نے بتایا کہ نابینا ہوں، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوں۔ تو فرشتے نے پھر اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے آنکھیں بھی عطا کر دیں، نور بھی عطا کر دیا، اور ایک بکری عطا کی، اور وہ بکری اتنی پھیلی کہ ہزاروں کی تعداد میں ہو گئی۔ یہ تینوں شخص خوبصورت بھی ہو گئے، اللہ نے انہیں مال بھی عطا کر دیا، رزق بھی عطا کر دیا۔ جب یہ عروج پر تھے، پھر وہی فرشتہ آیا انسانی شکل میں پہلے کے پاس کہ اللہ نے تجھے سب کچھ عطا کیا ہے، میں محتاج ہوں، تو مجھے پتا کہ آپ کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا، یہ سب اللہ کی عطا ہے، تو اللہ کی عطا میں سے مجھے بھی کچھ عنایت کر۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس پہلے کچھ نہیں تھا؟ میں تو شروع سے ہی ایسا تھا، میں شروع سے خوبصورت تھا، میرے پاس مال بھی بہت تھا شروع سے، اور یہ ساری میری اپنی محنت ہے، میں نے اس طرح کیا، میں نے اس طرح کیا، بڑی مشکل سے میں نے مال کمایا ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اچھا ناراض نہ ہو، میں تو یہی کہوں گا کہ تو پہلے جس طرح تھا اللہ تجھے ایسا ہی کر دے۔ پھر ہوا ایسا کہ وہ جیسے کوڑ کا مرض اسے لگا ہوا تھا، پھر وہ مرض لگ گیا، اور اس کے جتنے اونٹ تھے ان کو بھی مرض ایسا لگا کہ ایک ایک کر کے سارے مر گئے۔ پھر وہ دوسرے کے پاس گیا، اسے کہا کہ میں محتاج ہوں، اللہ نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے، اور یہ سب اللہ کی عطا ہے، پہلے تیرے پاس کچھ نہیں تھا، میں تجھے جانتا ہوں۔ تو اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ کیسے تو یہ بات کر رہا ہے،
میں نے اتنی محنت کی ہے، میرے باپ کی کمائی ہے، میرے دادا کی کمائی ہے، میں نے خود اتنی پلاننگ کی ہے، اتنا محنت کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تیرے بال بڑے خوبصورت ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بال ہماری نسل میں چل رہے ہیں کہ اتنے خوبصورت، تو نے یہ بات غلط کی ہے۔ تو فرشتے نے کہا اچھا ناراض نہ ہو، میں تو یہی کہوں گا کہ جیسے تو پہلے تھا اللہ تجھے ویسے ہی بنا دے۔ تو پھر ہوا ہی ایسا کہ اس کے بال ختم ہو گئے، پھر وہ گنجا ہو گیا، اور اس کے پاس گائے تھی جو اللہ کی عطا کی ہوئی تھی اور ہزاروں کی تعداد میں بڑھ گئی تھی، ایک ایک کر کے ساری مر گئی، وہ پھر خالی رہ گیا۔ پھر وہ تیسرے کے پاس فرشتہ گیا، اس سے کہا کہ میں محتاج ہوں اور میں تجھے جانتا ہوں کہ پہلے تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھے سب کچھ عطا کیا ہے، اتنی ڈھیر بکریاں ہیں۔ تو اس نے کہا بالکل تو ٹھیک کہہ رہا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نابینا تھا، در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، اللہ نے مجھے بکری عطا کی۔ ایک شخص آیا، اس نے دعا کی، اور اس بکری سے پھر اتنیاں بکریاں بڑھ گئی ہیں، اتنی برکت اللہ کی طرف سے اس میں ہوئی ہے کہ اب ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہیں۔ اب تو مانگ رہا ہے اللہ کے نام پر، تو جتنی چاہے لے جا، یہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے، اور اللہ کے نام پر میں سب کو قربان کرتا ہوں۔ اب وہ فرشتہ بول، اس نے کہا، انسانی شکل میں تھا، اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا، تو میں نے امتحان لینا تھا، جو پہلے دو تھے وہ امتحان میں ناکام ہو گئے، اور اے شخص تو کامیاب ہو گیا، تجھے مبارک ہو، اللہ نے مجھے بھیجا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھیں، اب دیکھیں کہ اللہ نے امتحان لیا، وہ سب کچھ اللہ کا عطا کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے ناز کیا، نخرہ کیا، اور اپنے کمالات سمجھے اور اپنی کہانیاں سنانے لگ گئے، اللہ کی عطا کو بھول گئے، انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے غرور کیا، اور اس شخص نے عاجزی کی، انکساری کی، اور تسلیم کیا کہ یہ سب کچھ اللہ کا عطا کیا ہوا تھا، تو اللہ نے اسے اور عطا کر دیا۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو جو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تکبر، کبریائی اور بڑائی، یہ اللہ کی چادر ہے، اور جو تکبر کرتا ہے یوں سمجھے کہ وہ اللہ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر سے بچیں، غرور سے بچیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ سب کچھ ختم کر دیتا ہے، یہ ہمارا تقوی ختم کر دیتا ہے، ہمارے عمل ختم کر دیتا ہے، ہماری ساری محنت پر یہ تکبر اور غرور پانی پھیر دیتا ہے۔